وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کل کے درس میں چند باتیں اعوذ باللہ کے متعلق عرض کی گئی تھیں. قرآن مجید کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے. پہلے اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ کی تلاوت کرنی ہے. چاہے قرآن مجید کی تلاوت نماز میں ہو رہی ہو یا غیر نماز میں ہو رہی ہو، تلاوت کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے. اور اسی طرح جب کوئی سورت شروع ہو تو سورت کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنی ہے، سوائے سورہ توبہ اور سورہ برات کے، جس طرح کہ میں نے کل تفصیل عرض کر دی تھی. اور اسی طرح نماز کی ہر رکعت کے آغاز میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ تو ایک مرتبہ کافی ہے شروع میں، لیکن جو بسم اللہ ہے وہ ہر رکعت کے آغاز میں پڑھنی چاہیے. سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ. رہ جائے نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن پڑھنی چاہیے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ باقی بھی اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی، آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، سب کی سب بسم اللہ سے یعنی اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں. ہر ایک اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے. خود قرآن مجید میں 19واں سپارہ سورہ نمل میں پروردگار عالم نے سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کیا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یمن میں ایک ایسی قوم ہے کہ وہ اور ان کی ملکہ ابھی تک کفر پر قائم ہے، تو سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خط لکھا. اللہ تعالیٰ نے اس خط کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط بئیں الفاظ لکھا: اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کا نام لے کر میں تمہیں بھیج رہا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم پر جب عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ آپ خود بھی اور ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کریں. تو نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کشتی میں سوار کیا اور یہ پڑھا: بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. وہاں پر بھی بسم اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے
اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کا نام لے کر آپ پڑھیے، تلاوت کیجیے، قرآن مجید کا آغاز کیجیے، اقرأ بسم ربک الذی۔ مشرکین اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، ان کا نام لے کر کام شروع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ نہیں، اللہ کا نام لے کر ہر کام کو شروع کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے اور بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ دروازہ بند کرو تو بسم اللہ، دروازہ کھولو تو بسم اللہ، سواری پر سوار ہونا ہے تو بسم اللہ، کسی برتن کو ڈھانپنا ہے تو بسم اللہ، کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ، پانی پینا ہے تو بسم اللہ۔ الغرض زندگی کا ایک ایک کام کرنا ہے تو بسم اللہ سے کرنا ہے۔ کسی موقع پر ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی کام کرے اور اس میں اللہ کا نام نہ ہو۔ اللہ کا نام ہر چیز میں شامل ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ اس میں برکت عطا نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرما دیتے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اللہ کا نام لے کر میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کا نام لے کر میں گھر سے نکلتا ہوں۔ جب وہ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، ہمارا داخلہ بند ہو گیا اس گھر میں۔ پھر جب اس کے سامنے کھانا آتا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج اس گھر میں ہمیں رہائش بھی نہیں ملی اور اس گھر میں ہمیں کھانا بھی نہیں ملا، ہمارا کھانا بھی بند ہے، ہمارا اس گھر میں رہنا بھی بند ہے۔ اور فرمایا کہ جب بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج ہم یہ رات اس گھر میں گزار سکیں گے، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو بندہ اندر خود نہیں جا رہا ہوتا، شیطان کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ جب کھانا آتا ہے اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے گھر میں رہنا بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا ہے، شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو برکتیں ختم۔ ایک موقع پر جب پوچھا گیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں سیر نہیں ہوتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا لگتا ہے کہ تم الگ الگ کھانا کھاتے، سب مل کے ایک جگہ کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما دے، اس کھانے میں برکت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع او قال ابتر۔ ہر وہ کام جو عظیم الشان ہے، جائز کام ہے، درست کام ہے، اگر اس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے برکتہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح کسی جانور کی دم کاٹ دی جائے، فرمایا کہ یوں سمجھو اس کام کے اندر اللہ نے برکت ختم کر دی، بشرطے کہ کام جائز ہونا چاہیے، ناجائز کام میں بالکل نہیں۔ بسم اللہ پڑھنا یہ تو توہین ہے اللہ کے نام کی، کہ غلط کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں اور اس پر اللہ کا نام آغاز کرنا ہے سینمے کا اور قرآن مجید کی تلاوت سے اور بسم اللہ سے۔
نعوذ باللہ من ذالک، یہ ناجائز اور غلط بات ہے، یہ جائز نہیں۔ ہر جائز کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے 19 حروف بنتے ہیں، با سین میم، اس طرح 19 حروف اس کے بنتے ہیں۔ اور خود قرآن مجید میں سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا 19، جو جہنم ہے نا، جہنم، اس کے اوپر اللہ نے جو دروغے مقرر کیے ہیں، جو فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ بھی 19 ہے، ان کی تعداد بھی 19 خود قرآن میں ہے۔ فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کا آغاز کرے گا، قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی اور نیک کام ہو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے، اللہ جہنم سے بھی اور اس کے 19 دروغوں سے بھی اسے محفوظ فرما دیں گے۔ ہر کام میں جو اللہ کا نام آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ فرما دیں گے، جہنم سے وہ انسان بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، مسند احمد شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ کسی کام میں بھی، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار ہیں، تو گھوڑا جو ہے نا اس کو ذرا ٹھوکر لگی، تو وہ جو سوار تھے ان پر، تو انہوں نے کہا تعیس الشیطان، شیطان تباہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ بات نہ کرو، جب تم ایسے مواقع پر یہ کہتے ہو نا کہ شیطان کا ستیہ ناش ہو، اس نے یہ کیا تو شیطان پھول کر پورے کمرے جتنا اور بلڈنگ جتنا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں، میں بھی سب کچھ کرا سکتا ہوں۔ فرمایا یہ نہ کہا کرو، ایسے موقع پر بھی بسم اللہ کہا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو۔ فرمایا تصاغر الشیطان، اس کی وجہ سے شیطان بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہر موقع پر فرمایا کہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اب یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ ہر کام کے شروع میں، قرآن کی تلاوت کے شروع میں، سورت کے شروع میں، ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں 2 وجہ ہیں، ایک تو ہے اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، کہ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، کہ جب انسان کے سامنے کھانا آیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے اس بات کا اظہار کیا پروردگار یہ جو لقمہ میرے سامنے آیا ہے میرے پاس پہنچائیں، میرے اندر یہ طاقت کہاں کہ میں یہ لقمہ حاصل کر کے اپنے پاس لا سکوں، کہاں گندم کا یہ دانہ زمین میں ڈالا گیا، کہاں جو ہے نا اس میں سے خوشے نکلیں، کہاں اسے پانی لگایا گیا، کہاں یہ بڑھتا رہا، کہاں یہ پکتا رہا، کہاں سورج کی شعاؤں سے یہ پکا، چاند کی چاندنی سے جو ہے نا یہ بڑھتا رہا، کن لوگوں نے اسے کاٹا اور کس طریقے سے اس دانے کو حاصل کیا گیا، پھر اسے صاف کیا گیا، صاف کرنے کے بعد اس کا آٹا بنایا گیا اور پھر اس آٹے کو گوندا گیا، پھر اس کی روٹی پکائی گئی اور آگ جلائی گئی، آسمان و زمین کی ساری طاقتیں لگیں، ایک لقمہ تیار ہو کے میرے سامنے آیا، پروردگار مجھ میں یہ طاقت کہیں نہیں تھی، نہ میں اس کو حاصل کر سکتا تھا، یہ حاصل ہوا ہے تو صرف آپ کی توفیق سے حاصل ہوا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے بندہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں نہیں حاصل کر سکتا، یہ تو آپ کی توفیق سے ملا ہے، یہ تو آپ کی توفیق سے ملا ہے، آپ نے مجھے عطا کیا ہے۔ سواری پر جب بندہ سوار ہوتا ہے
بسم اللہ پڑھتا ہے تو انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ یہ سواری آپ نے مجھے عطا کی ہے، میرے بس میں نہیں تھا اس کو حاصل کرنا، اسے پیدا بھی تو نے کیا ہے اور آپ ہی نے مجھے عطا کی ہے یہ سواری، اور اس سواری کے ذریعے منزل مقصود تک بھی اللہ آپ ہی مجھے پہنچائیں۔ تو جب اس طرح بار بار اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان خود بخود ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے، ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھانا شروع کیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جب کھانا اختتام پر پہنچا، بالکل اینڈ پہ، تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو وہاں پر اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ پڑھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اسے دیکھا، اس کی بسم اللہ سنی، آپ مسکرانے لگے، فرمایا کہ شیطان شریک ہو گیا تھا پہلے کھانے میں اس کے ساتھ، جب اس نے بسم اللہ پڑھی نا شیطان نے کہہ کر دی، جو کچھ کھایا ہوا تھا سارا باہر نکال دیا اس نے، کہ اللہ کا نام آیا ہے۔ شیطان سے یہ برداشت ہو ہی نہیں سکتا، برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کے فرشتے آئے نا کھانا کھانے کے، وہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے بچڑا رکھا، ڈھونڈ کے لائے تو کھایا نہیں۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا بغیر قیمت دیے کھانا نہیں کھایا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اس کی قیمت دے دو۔ کہا جی کیا قیمت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو، اور جب کھانا کھا لو تو آخر میں الحمدللہ کہنا، کھانے کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ تو فرشتے آپس میں کہنے لگے اسی وجہ سے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، یہ وجہ ہے اپنا خلیل بنانے کی۔ پھر انہوں نے واضح بتا دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھایا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی بسم اللہ کی اتنی برکت ہے اور یہ برکات ہیں۔ اب بسم اللہ کا جو لفظ ہے اس میں تین چیزیں، ایک ہے با، ایک ہے اسم اور ایک ہے اللہ۔ با ضربی، بسم اللہ، یہ جو با ہے عربی زبان میں اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ یہاں بسم اللہ کے اندر مفسرین نے اس کے تین معنی کیے ہیں۔ نمبر ایک، با کا معنی ہے ساتھ، اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اے اللہ میں فلانا نیک کام اور جائز کام کر رہا ہوں، اس کام کو تیرے نام کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ کا نام اس میں شامل ہے۔ اس طرح با کا دوسرا معنی کیا ہے استعانت اور مدد، اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہوں، میں یہ نیک عمل کرنے لگا ہوں، میں نہیں کر سکتا جب تک کہ اے اللہ آپ کی مدد مجھے حاصل نہ ہو جائے، میں آپ کا نام لے کر آپ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ اور تیسرا معنی با برکت کے لیے بھی آتی ہے، اے اللہ میں اپنی اس تلاوت کو شروع کرتا ہوں اور اسے بابرکت بناتا ہوں تیرا نام لے کر۔ اس نام کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ اللہ۔ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور سب سے بڑا نام ہے، سب سے بڑا نام۔ اور بہت سارے محققین کے نزدیک یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اور اسم اعظم بھی ہے، اسم اعظم بھی ہے، جس کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو آدمی وہ نام لے کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ لفظ اللہ بھی اسم اعظم، اسے محققین نے فرمایا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن وہ ذات جس کی رحمت عام ہے اس جہان پر، جو پہلے پیدا ہو گئے ان پر بھی رحمت، جو ہو گیا اس پر بھی رحمت، جو ہے اس کے لیے بھی رحمت اور جو آئندہ ہوگا اس کے لیے بھی رحمت، کہ اس کی رحمت ان ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، ساری چیزوں کو محیط ہے۔ جس طرح اللہ
کسی بندے کا نام نہیں ہو سکتا، اسی طرح رحمان بھی کسی بندے کا نام نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی خاص اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ بھی اللہ کا نام، رحمان بھی اللہ کا نام۔ اس کے بعد ہے الرحیم، جس کی رحمت مسلسل چل رہی ہے، مسلسل سب کو مل رہی ہے، سارے اس کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی رحمت جو ہے نا کامل ہے ہر لحاظ سے، جس کی رحمت ہر لحاظ سے کامل ہو اس کو رحیم کہا جا سکتا ہے، اور یہ صفت بندے کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورہ توبہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خود اللہ تعالیٰ نے رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے۔ کسی بھی کام کے پایۂ تکمیل تک پہنچنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسباب کا مہیا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے اس کام کا انتہا کو پہنچ جانا، اور ایک ہے اس کا نتیجہ برآمد ہو جانا۔ 3 چیزیں ہی ہوتی، پہلے اسباب، پھر وہ کام اپنی انتہا کو پہنچ جائے، کام ہو جائے، اور نمبر 3 جس مقصد کے لیے وہ کام کیا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ، الرحمن اور الرحیم 3 چیزیں ذکر کی گئیں۔ لفظ اللہ سے اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ ہر چیز کے اسباب مہیا کرنے والا اللہ ہے، عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ الرحمن اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر کام اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پہنچتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی تو وہ کام اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ الرحیم فرمایا کہ کام تو تم کر لو گے، اس کام سے ثمرے کا مرتب ہونا، نتیجے کا مرتب ہونا اور مقصد کا حاصل ہو جانا، الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ باقی الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ میں مستقل آ رہا ہے، اس کے متعلق باقی چند باتیں انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی جو برکات اور اس کے فوائد اور ثمرات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔